خالق کریم کا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے اپنے پاک مقدس گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اسی طرح 5 وقت نماز جمعہ با جماعت ادا کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے چند جمعہ تو مبارک تو مسئلہ بیان ہو رہا ہے شرک والا۔ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، رہنمائی کے اندر قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ شرک بیان ہو رہا ہے۔ تاکہ عوام کے ذہن سے یہ جو شرک کا خوف ڈالا ہوا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کا نام لے کے عوام اہل سنت نو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ فلاں چیز بھی شرک ہے، فلاں چیز بھی شرک ہے، فلاں چیز بھی شرک ہے۔ اولیاء اللہ کا ادب، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم، شاعر اللہ کی تعظیم، ان کو بھی شرک بتایا جا رہا ہے۔ تو قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ شرک بیان کیا جا رہا ہے، جس کی چند وجوہ پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اس سے سلسلے کی کڑی کے اندر ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر داتا کہہ دیا جائے، اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگی جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی جو اقسام ہیں نا، ان میں سے بڑے دھڑلے کے ساتھ مولوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی سے مانگا جائے تو وہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں مانی جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانی جائیں مخلوق میں صفتیں تو شرک نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی عطا کے بغیر مانو گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مانو گے تو شرک ہوگا، جس کی میں نے چند مثالیں بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کے لیے کبھی کبھی ایک لفظ استعمال ہوئے مگر شرک نہیں بنے۔ آپ کو یاد ہوگا جو میں نے پچھلے میں بیان کیا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں تم نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو، تو علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اور تم یہ صرف نبی پاک میں مانتے ہو تو یہ تمہارا شرک ہے۔ ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کا علم اللہ تعالی جیسا نہیں مانتے۔
نبی پاک کا جو علم ہے اللہ تعالی جیسا نہیں مانتے، اللہ تعالی جتنا بھی نہیں مانتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا علم ہے ذاتی، اور جو سرکار کا علم ہے وہ ہے عطائی۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو کوئی دینے والا نہیں، اس کا علم خود بخود ہے۔ اور میرے آقا کا جو علم ہے وہ اللہ تعالی کی عطا ہے، ایک قطرے سے لے کر سمندر تک یہ سارا اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اور نبی پاک کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ، اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایک قطرہ، لیکن اس قطرے کا مقابلہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ اس قطرے کا مقابلہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت ساری مخلوق اور خود نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کے محتاج ہیں۔ یہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں عطا کرتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو شان عطا فرمائی اور فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن، کہ یہ ہم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ جو شانیں ہم اپنے پیاروں کو دیتے ہیں یہ ہم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی ہے۔ جب اتنا فرق ہوگا تو مصطفیٰ کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کبھی بھی شرک ہو سکتا نہیں ہے۔ سرکار کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کبھی بھی شرک ہے۔ پھر دوسرا مقابلہ، تم کہتے ہو کہ نبی پاک داتا ہیں، لاہور والی سرکار داتا ہیں، کئیوں کو تم نے غریب نواز بنا رکھا ہے، کسی کو تم نے داتا صاحب بنا رکھا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو گے تو شرک ہوگا۔ تم داتا صاحب سے مانگتے ہو، تم نبی پاک سے مانگتے ہو، تم انبیاء سے مانگتے ہو، تم اولیاء سے مانگتے ہو، تم مخلوق سے مانگتے ہو، تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا شرک ہے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو ہمیں اللہ تعالی کبھی بھی ایک دوسرے کا محتاج نہ کرتا۔ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرواتے ہیں، ایک دوسرے سے مانگتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے پیسے بھی مانگتے ہیں، جسمانی قوت سے بھی مدد حاصل کرتے ہیں، افرادی قوت سے بھی مدد حاصل کرتے ہیں، اور بھی کئی قسم کے معاملات ہیں، روپیہ پیسہ تک مانگتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے تو پھر تو یہ خود بھی مشرک ہے، یہ خود بھی مشرک ہے۔ تم لاہور والے کو داتا کہتے ہو، نبی پاک کو داتا کہتے ہو، تو داتا تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ داتا تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان علم کے یتیموں کو اور عقل کے اندھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ داتا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ داتا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، پورے قرآن میں لفظ داتا ہے، داتا ہے ہندی زبان کا لفظ، اور ایک زبان ہے سنسکرت، اس کا لفظ غالباً فارسی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جس کے معنی کئی ہیں، داتا کے معنی کئی ہیں۔ داتا کا معنی سخی،
داتا کا معنی دینے والا، داتا کا معنی رب، داتا کا معنی فقیر، داتا کا معنی سائیں۔ اگر فقیر اور سائیں کے معنی میں رب کو داتا مانو گے تو خود کافر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ یہودی کہا کرتے تھے ان اللہ فقیر، اللہ تو فقیر ہے، اللہ تو فقیر ہے، لیکن اللہ میرا غنی ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ سائیں کملے کو کہتے ہیں، اگر کوئی رب کو فقیر سمجھے تب بھی کفر ہے، اگر کوئی رب کو کملا رملہ کہے تو تب بھی کفر ہے۔ اگر فقیر اور سائیں کے معنی میں رب کو داتا کہو گے تو خود نہیں مان ہو جاؤ گے۔ تو داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا، سخی۔ ہم نبی پاک کو سخی کے معنی میں داتا کہتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کو سخی کے معنی میں داتا کہتے ہیں، ہم خواجہ اجمیری کو سخی کے معنی میں داتا کہتے ہیں، ہم سید علی حجویری کو سخی کے معنی میں داتا کہتے ہیں۔ داتا کا معنی ہے دینے والا، داتا کا معنی ہے دینے والا۔ اچھا آپ غور کرو، لفظ داتا بڑا ہے یا لفظ رب بڑا ہے؟ لفظ رب بڑا ہے۔ تو کیا مخلوق کو رب کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، تسی جلدی کر لیں، قرآن نے آتے، قرآن نے آتے۔ جدوں جناب یوسف علیہ السلام گئے نا جیل دے اندر، تے جیل دے اندر دو اور بندے بھی آ گئے۔ جناب یوسف تے الزام لگا نا، وہ مائی زلیخا نے لایا، آپ اس الزام نے کر جیل میں چلے گئے۔ تے جیل میں دو بندے اور آ گئے، جنہاں وچوں ایک سی بادشاہ دا باورچی تے ایک سی بادشاہ دا ساقی، جڑا بادشاہ نوں شراب پلاوندا سی۔ دونوں تے الزام یہ لگا کہ انہاں نے بادشاہ نوں نا زہر دے کے مارن دی سازش کی، قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ اس سازش دے الزام دے اندر دونوں جانے جیل میں آ گئے۔ جیل میں آ کے دونوں نے جناب یوسف علیہ السلام نے ٹوراں تے شاماں ساریاں لکھیاں نا، تے دونوں ایک دن کہنے لگے یوسف اساں ایک خواب دیکھیا ہے تے سانوں ساڈے خواباں دی تعبیر دس، تعبیر سانوں ساڈے خواباں دی تعبیر دس۔ خواب کی ہے؟ انہاں پہلے یوسف علیہ السلام دی شان بیان کی تھی کہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف سانوں ساڈے خواباں دی تعبیر دسو، تسی بندے بڑے پیارے لگدے ہو، تسی بندے بڑے معتبر تے سیانے لگدے ہو، سانوں ساڈے خواباں دی تعبیر دسو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ کی شان بیان فرمائی، پھر اپنے علم کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے بولے میں اپنے خواباں دی تعبیر پوچھ دیو، اور میں تو بندہ ہاں جنہوں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اے رتبہ عطا فرمایا ہے، اے مقام عطا فرمایا ہے۔ میں تے اے بھی دس سکتا ہاں کہ اج تانوں کھانے دے اندر کی ملن والا ہے۔ یار کھانا تے باورچی خانے دے اندر پکدا سی جناب یوسف علیہ السلام، آپ تے جس دے اندر موجود سن۔ آپ نے فرمایا کہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے، میں تے اپنے علم دے نال اللہ دی عطا دے نال اے بھی دس سکدا ہاں کہ اج سانوں روٹی کیڑی شے دے نال ملنی ہے۔ میں دس سکدا کیڑی شے پکے گی۔ آپ نے فرمایا خواب
دسو ہن دونوں نے خواب دسیا ایک کہنے لگا میں خواب میں دیکھی ہے کہ میرے سر تے روٹیاں والا چھاپا ہے روٹیاں والا چھاپا تے میں ویکھدا ہوا چوں فضا چوں پرندے اڑ کے آ رہے نے چنجا مار مار کے روٹیاں کھائی جا رہے نے دوسرا کہنے لگا میں خواب میں دیکھی ہے میرے ہاتھ دے اندر انگور نے انگور مچور چور کے جناب میں اپنے بادشاہ نو شراب پلا رہا ہاں اپنے بادشاہ نو میں شراب پلا رہا میں خواب دیکھیے دو میں بادشاہ دن باورچی سن ایک باورچی ایک ساتھی ایک بادشاہ نو روٹی پکا کے کھوایا کرتا سی دوسرا شراب پلایا کرتا سی ایک کہنے لگا میں خواب دیکھی میرے سر تے روٹیاں والا چھاپا ہے میرے سر تے جناب کان اور دوسرے جانور بھی آ رہے ہیں خدا جو پرندے آ رہے ہیں چنجا مار مار کے کھائی جا رہے ہیں دوسرا کہتا میں ویکھیا میرے کو جناب انگور نے میں انگور نچوڑ کے شراب بنا کے بادشاہ نو پلا رہا ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواباں دی تعبیر فرمائی آپ نے جو خواباں دی تعبیر فرمائی فرمایا کہ جڑا باورچی ہے اے بری ہو جائے گا اجل باورچی ہے نا اینوں سزائے موت ہو جائے گی جڑے بندے نے خواب دیکھی نا تے میرے سر تے روٹیاں والا چھاپا تے ہوا جو فضا جو پرندے آ کے چنجا مار مار کے کھائی جا رہے ہیں اس بندے نوں سزائے موت ہونی ہے تے جڑے ویکھی نا انگوراں والی خواب اے بندہ بری ہو جائے گا تے بری ہو کے کرے گا کہ قرآن نے الفاظ نو بیان کیتا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ رب کون سی بادشاہ رب کون سی بادشاہ رب دا مانا پالنے والا گل سمجھو رب دا مانا پالنے والا جناب یوسف نے کیا کیا فیسقی ربہ خمرا اے اپنے رب نو شراب پلائے گا بادشاہ دا مانا پالنے والا پالتا اللہ بھی ہے پالتا بادشاہ بھی ہے اللہ کو پالنے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا بادشاہ کو پالنے کے لیے مخلوق سے لینا پڑتا ہے اللہ کسی سے لیتا نہیں ہے وہ اپنی مخلوق کو پال رہا ہے بادشاہ لیتا پہلے ہے کسی پر ٹیکس لگاتا ہے کسی کو جرمانہ کرتا ہے کسی سے نذرانہ لیتا ہے اور کسی سے ہدیہ لیتا ہے یہ پہلے وصول کرتا ہے پھر مخلوق کو پالتا ہے کیونکہ پالتا بادشاہ بھی ہے پالتا خدا بھی ہے وہ بھی رب ہے بادشاہ بھی رب ہے شرک نہ ہوا کیونکہ رب کو پالنے کے لیے کسی سے لینا نہ پڑا بادشاہ کو پالنے کے لیے خدا اور اس کی مخلوق سے لینا پڑا جب جناب یوسف بادشاہ کے لیے لفظ رب استعمال کرے تو شرک نہ ہو ایسے ہی ہم نبی پاک کو تاتا کہے تو شرک کرے ایسے ہی ہم سرکار کے لیے لفظ تاتا کہے تو شرک نہیں ہوگا کیونکہ دیتا اللہ بھی ہے دیتے مصطفیٰ بھی ہے عطا خدا بھی کرتا ہے عطا مصطفیٰ بھی کرتے ہیں خدا کو دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا مصطفیٰ کو دینے کے لیے خدا سے لینا پڑتا سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ
مصطفیٰ کو دینے کے لیے خدا سے لینا پڑتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے اور مصطفیٰ خدا کی مرضی سے دیتے ہیں۔ وہ دینے والا ہے، یہ تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ دینے والا ہے، یہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ دیا اسی کا ہے، مصطفیٰ تقسیم کرواتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ یؤتی وانما انا قاسم۔ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور کا یہ بھی فرمان سنو، بخاری کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چابیاں کیوں دی ہیں؟ اجازت دی ہے حبیب پیارے ان سے کھول کر جس کو جو دو دینا ہے عطا۔ سبحان اللہ۔ اجازت اسی کی ہے، دیا اسی کا ہے۔ تو مصطفیٰ پیارے تقسیم کرتے ہیں، تو جس ذات کو اللہ کی عطا کا مظہر مانو اور اس کی عطا سے سمجھو کہ یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اسے داتا کہنے سے پھر شرک نہیں ہوتا۔ اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ مصطفیٰ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سبحان اللہ۔ اٹھاؤ 10واں پارہ سورہ توبہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ سبحان اللہ۔ سور میں کیا کرو سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ ارے کیا ہی اچھی بات ہوتی، کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ اللہ کے دیے اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول کے دینے پر راضی نہ ہوئے، کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے میں بھی جو رسول کے دینے پر راضی نہ ہوئے، جن کو رسول نے تقسیم کیا، رسول نے دیا، وہ رسول اللہ کے دینے پر راضی نہ ہوئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک بڑے چنگے نے جنہیں میرے دینے سے راضی نے، رب نے فرمایا مطلب انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ۔ ایک چنگی گل نہیں ہے کہ میرے رسول چھوڑ کے میرے دینے سے راضی ہو، بلکہ میں اللہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہی نہیں تھی کہ لوگ اللہ کی دیے اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کہ جو اللہ نے دیا ہے اور جو رسول اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاتے۔ اگر رسول دیتے ہی نہیں، اگر سرکار دے سکتے ہی نہیں، اگر حضور کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے دیے پر، میرے رسول کے دیے پر راضی ہو جاؤ؟ اگر رسول دیتے ہیں تو رسول کو داتا ماننے سے شرک نہیں بنتا۔ اور دیکھتے ہیں پھر صحابہ حضور سے مانتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ربیعہ، حضرت ربیعہ، ان کی ڈیوٹی تھی حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، حضور کو وضو کرایا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک وقت ایک رات حضور علیہ السلام نماز کے لیے اٹھے اور یہ وضو کا پانی لے کر حاضر ہوئے، سرکار کو وضو کرا رہے تھے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور سرکار نے فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سل مانگ۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیسے مانگ لو، حضور نے یہ نہیں کہا تھا اولاد مانگ لو، حضور نے بس اتنا کہا تھا سل مانگ، اے ربیعہ مانگ۔ محدثین فرماتے ہیں حضور کا اتنا فرمانا کہ ربیعہ مانگ، اس میں دین و دنیا کی، دنیا آخرت کی ہر بات تھی۔ حضور کا فرمانے کا مطلب یہ تھا اے ربیعہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، تو دنیا اور آخرت کا جو بھی مانگے گا ہم تجھے عطا فرمائیں۔
ربیہ مانگ. اور ربیہ نے کیا مانگا؟ ہم تو اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں سر کو دم کروانے کے لیے. ہم تو اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں دوسری سواری کروانے واسطے. اسی تے پیرا کول جانے ہیں طلاقاں کروان واسطے تے یا دوسری نوں کروانے واسطے. اسی اپنے پیرا کول جانے ہیں ایک دوسرے دی مخالفت کرانے واسطے. حضور فلانے بندے دا فلانا کام ہے اونوں آکھو اے مینوں کرن دیو. اسی اپنے پیرا کول جانے ہیں ایک دوسرے دی شکایتاں کرن واسطے. لیکن مصطفیٰ کا مرید تھا سرکار سے کیا مانگ رہا ہے؟ سبحان اللہ حضور سے کیا مانگ رہا ہے؟ مجھ نہیں منگی، سر دم نہیں کروایا. حضور علیہ السلام کو کوئی رسی ہوئی پٹی نہیں کروائی، کسی شریعت کے نال مخالفت نہیں کروائی. عرض کی تھی اسعدو کا آقا میں آپ سے مانگتا ہوں. سبحان اللہ اسعدو کا میں آپ سے مانگتا ہوں. میرافا کاتو کا پھر جنہ جنت وچ تہاڈا ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ جنت وچ تہاڈا آقا اور کچھ نہیں چاہیے. بس جنت وچ جتھے تسی ہو اوتھے مینوں بھی رکھ. نہ جنت الفردوس مانگی، نہ جنت کا اعلیٰ مقام مانگا، نہ کوئی رتبہ مانگا، نہ شان مانگا. کیا مانگا؟ آقا جنت میں اپنا ساتھ دے دو. وہ کیوں کہ جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو. سبحان اللہ جتھے سرکار ہون گے اوتھے درجیاں دی کمی ہوے گی، اوتھے شاناں دی کمی ہوے گی، اوتھے کوئی رحمتاں دی کمی ہوے گی. آقا جنت میں اپنا ساتھ دے دو، اپنا ساتھ عطا فرما دو. ارے یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف اللہ تو جنت میں ساتھ مانگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا کچھ مانگ رہے ہیں؟ پوری زندگی میں مسلمان رہنا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان پوری زندگی میں مسلمان رہنا مانگ رہے ہیں اور ایمان پر خاتمہ ہونا مانگ رہے ہیں. کیونکہ یہ بندہ مسلمان نہ ہوئے کہ جنت کام ہی نہیں لگتی. خاتمہ ایمان میں نہ ہوئے جنت کام ہی نہیں لگتی. مسلمان ہونا مانگ رہے ہیں، نیکیوں کی زندگی مانگ رہے ہیں اور ایمان پر خاتمہ ہونا مانگ رہے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے بھی سن کے یہ نہیں فرمایا جا آج کے بعد تینوں چھٹی کے بھنگا شنگا پی جا. جی میں آج کل دی مرید تے پی رہے تو بس میرا مرید ہو گیا اور تینوں کوئی فکر نہیں. تو بس میرا مرید ہو گیا تینوں کوئی فکر نہیں. میں فلانے پیر کا مرید ہو گیا بس میں تو بخشی آئی گیا. یا اسی تے پول سراب تے نعرہ مارنا نعرہ حیدری تے جاری اسی تے گزر جانا ہے. سرکار نے چھٹی نہیں دیتی. حضور نے فرمایا پھر اس طرح کر کثرت سجود سے میری مدد کر. کثرت سجود سے کہ فرض تے پڑھدا ہی ہے نا کو نال نفل شفل بھی بنا دے تے میری مدد کر. اے چنگے کام کر کے تو آ جا اللہ دی بارگاہ جو جنت میں محمد تینوں لے سبحان اللہ میں محمد تینوں لے کے دے دے. اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں غلط جے کہ جناب میں میری فلانے کا نسبت ہوگی تو میں بخشیا گیا. پہلے دیکھو انہاں نسبتاں والے نے زندگی مصطفیٰ دی غلامی وچ گزاری. انہاں نسبتاں والے نے زندگی سرکار دی غلامی وچ گزاری ہے. تو میرے دوستو بزرگوں یہ معلوم ہوا کہ جو صحابہ حضور سے مانگتے تھے وہ معبود سمجھ کر نہیں رب کا محبوب سمجھ کر مانگتے تھے. اللہ کی عطا کا مظہر سمجھتے تھے. جب کسی مخلوق کو یہ سمجھو گے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے دیے سے عطا فرماتے ہیں تو پھر بندہ مشرک. ہاں یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو خواہ نبی پاک ہی ہوں یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کا مقابلہ نہیں، اللہ کا جوڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نال انہاں دی لڑائی بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے محبوب ہیں اور ہم محبوب سمجھ کر ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ